السلام علیکم۔ محبت کی آخری منزل۔ سردیوں کی ایک پرسکون شام تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور شہر کی سڑکیں بارش کے قطروں سے چمک رہی تھیں۔ احمد ایک کافے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا خاموشی سے بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں باہر تھیں مگر اس کا دل ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ 3 سال پہلے اسی شہر میں اس کی ملاقات عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نہایت سادہ، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ پہلی ملاقات صرف چند لمحوں کی تھی مگر ان لمحوں نے دونوں کے دلوں میں ایک انجان سا تعلق پیدا کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ احمد اور عائشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے خوابوں کا سہارا بنتے تھے اور مستقبل کے حسین خواب دیکھتے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ عائشہ کے والد نے اس کی شادی ایک امیر خاندان میں طے کر دی۔ ان کے نزدیک دولت ہی خوشی کی ضمانت تھی، جبکہ احمد ابھی اپنی زندگی سنوارنے کی جدوجہد میں تھا۔ احمد نے عائشہ سے وعدہ کیا کہ وہ کامیاب ہو کر واپس آئے گا، مگر حالات نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ عائشہ نے اپنے والدین کی عزت کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور احمد نے اپنی محبت کو طاقت بنا کر دن رات محنت شروع کر دی۔ کئی سال بعد احمد ایک کامیاب انسان بن چکا تھا مگر اس کے دل میں عائشہ کی یاد آج بھی زندہ تھی۔ ایک دن قسمت نے دونوں کو پھر ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا۔ برسوں بعد جب ان کی نظریں ملیں تو دونوں کی آنکھوں میں خوشی اور اداسی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کو حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت، خوشی اور دعا میں شامل رہنے کا نام ہے۔ اسی احساس کے ساتھ دونوں نے اپنے ماضی کو احترام کے ساتھ قبول کر لیا تھا اور دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ نیک تمنائیں رکھیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ محبت کی آخری منزل نفرت نہیں بلکہ معافی، دعا اور سکون ہے۔ برسوں بعد ہونے والی اس اچانک ملاقات نے احمد اور عائشہ دونوں کے دلوں میں دفن یادوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ دونوں چند لمحوں تک خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت، صرف وقت کی دی ہوئی دوری تھی۔ کیسے ہو احمد؟ عائشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، تم کیسی ہو عائشہ؟ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ قریب ہی ایک کافی شاپ میں دونوں بیٹھ گئے۔ برسوں کی خاموشی آہستہ آہستہ گفتگو میں بدلنے لگی۔ احمد نے بتایا کہ اس نے اپنی محنت سے ایک کامیاب کمپنی قائم کر لی ہے اور اب بہت سے نوجوانوں کو روزگار دے رہا ہے۔ عائشہ نے بھی اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ بیان کیے۔ اس نے اعتراف کیا کہ دولت نے اسے وہ خوشی کبھی نہیں دی جس کا خواب اس کے والد نے دیکھا تھا۔ اس کی شادی خوشگوار نہ رہی اور کچھ عرصے بعد حالات نے اسے تنہا کر دیا۔ احمد نے یہ سب سنا مگر اس کے لہجے میں نہ خوشی تھی نہ بدلہ لینے کا احساس۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ احمد آج بھی پہلے جیسا ہی صاف دل انسان ہے۔ اسی دوران احمد کے موبائل پر اس کی والدہ کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ احمد فوراً وہاں سے اٹھا اور عائشہ سے معذرت کرتے ہوئے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ عائشہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہسپتال پہنچ گئی۔ پوری رات وہ احمد کی والدہ کی خدمت میں اس کا ساتھ دیتی رہی۔
احمد کی والدہ نے جب عائشہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں برسوں پرانی محبت اور اپنائیت پھر سے جاگ اٹھی۔ انہوں نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، بیٹی، شاید اللہ نے تم دونوں کو دوبارہ کسی خاص مقصد کے لیے ملایا ہے۔ احمد اور عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دونوں کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا قسمت انہیں دوبارہ ایک کر دے گی، یا یہ ملاقات بھی صرف ایک خوبصورت یاد بن کر رہ جائے گی۔ ہسپتال کی خاموش فضا میں احمد اور عائشہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ برسوں کی جدائی، بے شمار یادیں اور دل میں چھپے جذبات جیسے ہی ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ احمد کی والدہ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ انہوں نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر دل صاف ہو تو ماضی کی تلخیاں بھلا دینی چاہیے۔ ان کے الفاظ دونوں کے دل میں اتر گئے۔ چند دن بعد احمد نے عائشہ سے کہا، ہم نے قسمت کو بہت آزما لیا، اب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہماری راہیں دوبارہ ایک ہوتی ہیں تو ضرور ہوں گے۔ اسی دوران عائشہ کے والد، جو برسوں پہلے دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے، اپنی غلطی کا احساس کر چکے تھے۔ انہوں نے احمد کی محبت، کردار اور کامیابی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ احمد کے گھر آئے اور کہا، بیٹا، میں نے تمہیں صرف تمہاری غربت کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا۔ آج سمجھ آیا کہ اصل دولت انسان کا کردار ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ احمد خاموش رہا، پھر احترام سے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چند ہفتوں بعد سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ فضول خرچی، صرف دو خاندانوں کی دعائیں اور محبت تھی۔ شادی کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خوشی سے صرف اپنے لیے نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جہاں ہر ضرورت مند بچے کو مفت تعلیم اور کتابیں فراہم کی جاتی۔ ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ پر وہ اسی کیفے میں جاتے جہاں برسوں بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ صبر نے آخرکار انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ احمد نے ایک دن عائشہ سے کہا، محبت کی آخری منزل صرف ساتھ دینا، ساتھ رہنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرنا، مشکل وقت میں ساتھ نبھانا اور اللہ کا شکر گزار رہنا ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سچی محبت کبھی ہارتی نہیں، اگر دل میں اخلاص اور صبر ہو۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی ایک نئی زندگی کے امید دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ ہمارا ناول تھا، ہمارے